فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو غزل کے بارے میں، غزل کے اشعار، جو غزل کی اشعار کی تشریح ہوتی ہے وہ میں سمجھاؤں گا مختصر طور پر۔ غزل، اس کے لفظی معنی ہے، لغت میں اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اور غزل کے اصطلاحی معنی میں جس میں حسن و عشق کے موضوعات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے، عورتوں کے بارے میں، غزل میں حسن و عشق کے ساتھ تصوف، اخلاق اور کائنات کی بے ثباتی، زندگی اور موت کے بارے میں بھی اس میں مضامین ملتے ہیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، ہم قافیہ و ہم ردیف، اور آخری جو شعر مقطع ہوتا ہے اگر ہو تو مقطع میں شاعر اپنا تخلص ضرور استعمال کرتا ہے، جیسے غالب ہے، میر تقی میر ہے، فراق ہے، یہ شاعروں کے مختصر نام ہے، اسے بولتے ہیں تخلص۔ یہ غزل فراق گورکھپوری کی ہے، جس کا اصل نام تھا رگھوپتی سہائے۔ اب مختصر تشریح، وہ کہتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ فراق گورکھپوری اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، نہ تو میرے سر میں کوئی پاگل پن ہے، سودا بولتے ہیں پاگل پن کو، اور نہ مجھے آپ سے ملنے کی، آپ سے دیکھنے کی، آپ سے تعلق رکھنے کی کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش ہے۔ قطعاً مجھے کوئی خواہش نہیں، نہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ آپ کی محبت میں دن رات ہو کے پڑتا رہوں۔ پہلے شعر میں یہ کہا ہے، لیکن دوسرے شعر میں ہی اس کا انکار کر دیا ہے، تردید کر دی ہے۔ اس غزل کی خصوصیت بھی یہی ہے، دو متضاد کیفیتیں، یعنی پہلے مصرعے میں وہ اقرار کرتا ہے، دوسرے مصرعے میں وہ انکار کر دیتا ہے، یا پہلے مصرعے میں انکار کرتا ہے، دوسرے مصرعے میں وہ اقرار کر لیتا ہے۔ اب کہا لیکن اے میرے دوست، اس ترک محبت کا، اس محبت کے چھوڑنے کا، ختم کرنے کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، مجھے یقین نہیں، اعتماد اس بات میں نہیں کہ میں یہ محبت ختم کر دوں گا، کسی وقت بھی میں آپ سے محبت کر سکتا ہوں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ پہلے شعر میں وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا، کتنے سال گزر گئے ہیں، کتنے مہینے گزر گئے ہیں، اے میرے محبوب تیری قطعاً یاد بھی مجھے نہیں آئی، تیرا کبھی تصور اور خیال بھی کبھی نہیں آیا، کبھی تیری یاد نہیں آئی۔ اگلے مصرعے میں وہ اقرار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو بھول گئے ہوں، فراموش کر دیا ہو، تجھے ایسا بھی نہیں، کیونکہ تو بھولنے والی چیز نہیں ہے، تو پھر بھی مجھے یاد آ جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، اے میرے محبوب یہ سمجھ لیں کہ جو عشق کے دیوانے ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، سچے عاشق ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے، وہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اگلے شعر میں، مصرعے میں کہتے ہیں مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، مگر اے میرے محبوب جو دیوانہ عشق ہوتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں کہ کسی وقت بھی وہ لڑنے مارنے پر اتر جائیں، وہ اپنی جان بھی دے دیں یا کسی کی جان لے لیں، اپنے محبوب میں، اپنے عشق کی ناکامی میں کوئی بھی محب اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی عشق میں ناکامی ہو جائے، اس کو معلوم ہو کہ مجھے اب محبوب نہیں ملتا، تو وہ لڑنے مارنے پر بھی تل جاتے ہیں۔ آگے آخر شعر میں کہا آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا۔ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آج تو آپ کی آنکھوں میں انتہا درجے کی بے پرواہی، لاپرواہی اور بے نیازی ہے کہ آپ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں،
ان آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر، سوا میں بڑھ کر، پہلے سے کئی درجہ بڑھ کر، پہلے بھی اب اے محبوب تم مجھ سے محبت اتنی نہیں کرتے تھے، میری طرف دیکھتے نہیں تھے، لیکن آج تو انتہا ہو گئی ہے۔ آج تو میں حیران ہوں کہ آج آپ کی آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھتی، میری طرف دیکھتی نہیں، اتنے آپ بے نیاز ہو گئے ہیں۔ اور میرا یہ حال ہے، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، خاطر بولتے ہیں دل کو۔ اے میرے محبوب اب آپ میرا بھی حال دیکھیں کہ میرا دل آپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، اور آج میرے دل کو صبر بھی نہیں آ رہا، آج میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو نہ دیکھوں۔ جتنی مجھے آج زیادہ محبت ہے اتنے ہی سخت آج آپ اپنی بے نیازی دکھا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ شکیبہ میں نے صبر، تو یہ چند اشعار میں نے بیان کیے، اور بھی اشعار ہیں لیکن مختصر وقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھ رہی ہوگے۔ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ 10 نمبر کے اشعار آتے ہیں، 2 غزلوں میں سے اور 3 نظموں میں سے، تو اچھی طرح توجہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ پورے نمبر لے سکتی ہیں۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ بس